بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے دوران مدینہ منورہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ لی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا، اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے یہ الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا، اور چپکنے کی قوت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی تھی، مگر ہاتھ نہیں چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا اور اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا، اور بے حد کوشش کے باوجود بھی جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا اور مروڑا، غرض جو کچھ بھی ممکن تھا وہ سب کیا، مگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات گزری، دوسرا دن بھی گزر گیا، پھر رات ہوئی، لیکن سب ویسا ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی تھی اور اس کے پاس ٹھہرنا اور بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ مولوی صاحبان نے، قاری صاحبان نے تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد یہ طے کیا کہ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے، مگر اس فیصلے کو غسل دینے والی عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت کو دفنا دیا جائے، مگر اس بار میت کے خاندان نے اعتراض کیا کہ ہم اپنی میت کی توہین کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مدینہ میں ہی تھے۔ پھر ساری بات امام مالک تک پہنچائی گئی، اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر اس عورت سے سوال کیا کہ اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی تھی؟ غسل دینے والی عورت نے سارا قصہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا تھا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ موجود ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا بھی تذکرہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسل دینے والی عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس عورت کو حد مقرر کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی، اور 70 بھی نہیں، 72 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، بلکہ پورے اس کو 80 کے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہو گیا۔ مسلمانوں، تھوڑا نہیں پورا سوچیں کہ آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی دیر نہیں لگاتے، یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت میں ہے، جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، یعنی کہ الزام لگایا یا تہمت یا جھوٹی بات منسوب کی جو اس میں حقیقت میں نہ تھی، تو اللہ اسے، یعنی کہ الزام لگانے والے، تہمت لگانے والے کو، جھوٹی بات منسوب کرنے والے کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا۔ وہ آخرت میں اس کا مستحق رہے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے دنیا میں باز آ جائے، رک جائے، توبہ کر لے تو پھر نجات ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہتان باندھنے اور جھوٹ بولنے سے بچائے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مزید ایسی ہی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔